دیا ہوا زہر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو محسوس نہیں ہوا، وہ پی بھی گئے. اور کیا نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید کا جو رتبہ تھا وہ میرے نبی میرے آقا سے بڑھ کر تھا. تو یہ تو بالکل ایک کانفلکٹ کی بات ہے. ہاں تو یہ حدیث کا جو ریفرنس حضرت خالد بن ولید والی ہے یہ بھی پلیز مجھے بتائیے گا، اور اس کا ریفرنس اگر کوئی ترک ہو تو مجھے ضرور آن ایئر مینشن کیجیے گا. آپ بالکل. وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کی بجائے انہوں نے کمپیریزن شروع کر دیا کہ جی اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا، تو وہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لینا. یہ حوالہ دینا بھئی ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے. ہم نے پہلی چیز اس سسٹر نے یہ آپ سے پوچھی تھی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، وہ تو آپ نے بتایا نہیں ہے. لکھا کہاں ہوا یہ واقعہ، وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب سے ایک چینل پر یہ سوال ہوا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا، کوئی اثر نہیں ہوا. مرزا نے اس پر یہ جواب دیا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں ملتا. انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی ہے اور حوالہ نہیں دیا. اب حوالہ دیں، یہ تو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. اس کمینے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اپنی ویڈیوز میں کتابوں کے تعارف بیان کرتا ہے اور انہی کتابوں میں واقعہ موجود ہوتا ہے، وہ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کے ہم نے 318 جھوٹ پکڑے ہیں. آج ہم اس کے 5 مزید جھوٹ آپ کو دکھاتے ہیں. ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت، جو 323 جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی. اب اس کو جب جواب ملا کہ یہ تو 12 کتابیں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، فضائل صحابہ میں موجود ہے، مسند ابی اعلیٰ میں موجود ہے، معجم کبیر طبرانی موجود ہے، 12 کتابوں کے جب مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اس کو جواب دیا، اب آئیں بائیں شائیں اب کس طرح مزید جھوٹ بولنے لگا، یہ ذرا آپ دیکھ لیں. یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا. استغفر اللہ. یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے؟ وہ صحابی تھے بھائی، وہ بابی نہیں تھے، نہ وابی تھے وہ. یہاں تو آپ کو کہانی کرائیے جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کہانی ہے، جھوٹ ہے. علی بھائی خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے. آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ بالکل جی جعلی واقعہ ہے، اور اس کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے ان روایتوں کے اوپر. ہم سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ عمل کیا کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے کہ نہیں. ہم عقلاً ثابت کریں گے کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو ان روایتوں کو ضعیف سمجھتے ہیں. جی آپ نے دیکھا جب اس کو کہا گیا کہ ایک بریلوی مفتی نے 12 کتابوں سے یہ اس واقعے کو ثابت کیا ہے، تو اب کہنے لگا جعلی واقعہ ہے. پہلے کہہ رہا تھا کہ واقعہ کہیں موجود نہیں ہے. پہلا جھوٹ تو اس کا یہ کہ کہیں پہ موجود نہیں ہے، حالانکہ 12 کتابیں موجود ہے. دوسرا جھوٹ یہ کہ یہ جعلی واقعہ ہے، حالانکہ محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے. تیسرا جھوٹ یہ کہ محدثین کی اس حدیث کے راویوں پر جرح ہے، کسی نے جرح نہیں کی. چوتھا جھوٹ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں. کتنا کمینہ آدمی ہے، آپ کو میں دکھانے والا ہوں. اس نے خود فضائل صحابہ کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی تاریخ بیان کی ہے. اسی کتاب میں یہ واقعہ صحیح سند کے طور پر موجود ہے. یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے. 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ. 1481 اور 1482 آپ نکال لیں. عرب محقق وسیع اللہ بن محمد عباس نے ان دونوں روایات کے نیچے اس کی تحقیق میں لکھا کہ تحقیق اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. شیخ عوامہ عرب محقق ہیں، انہوں نے المصنف ابی شیبہ کی تحکیم اور تحقیق میں اس حدیث کو صحیح کرا دیا. شیخ عمران شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی تحکیم میں اس حدیث کو صحیح کرا دیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ یہ ہمارے جہلم سے چھپی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب فضائل صحابہ، اسی میں حدیث نمبر ہے 1481.
اور 1482 اس میں واضح اسی عرب محقق نے کہا کہ یہ واقعہ اسی کتاب میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور یہ کہا کہ ہم یہ سوال پوچھتے ہیں، جو پچھلے ویڈیو میں اس نے یہ کہا کہ یہ عقلاً طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے، بھائی تمہاری عقل کہاں ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کرامت مانتے ہیں، اس کا بابا ہے البانی اس کو کرامت مانتا ہے، ایک پوری لسٹ ہے محدثین کی اور محققین کی جو اس کو کرامت مانتے ہیں، کہتے ہیں عقلاً یہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ انکار کرتے تھے کہ یہ واقعہ نہیں ہے، پھر جب آپ کو دکھایا گیا کہ 12 کتابیں موجود ہے، آپ کہہ رہے ہیں جعلی واقعہ ہے، محدثین نے اس کو ضعیف کہا۔ کس نے ضعیف کہا ہے بتائیں نا ذرا۔ آپ جس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں اسی میں سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، البانی کی وائس میسج موجود ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح واقعہ کرامت، امام ابن حجر اسقلانی کرامت کہتے ہیں اور دیگر محدثین کہتے ہیں کرامت ہے۔ 4 جھوٹ اس نے بولے جو میں نے آپ کو اس کے دکھائے۔ اب ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھ کر کہ آپ علیہ السلام نے صحابی کو ڈانٹا، حالانکہ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کس طرح رات گزارتے ہیں، تو اس نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا۔ بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے متعلق پتہ چلا کہ وہ روزانہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان کو بلا کر ڈانٹا۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اس کمینے نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آپ علیہ السلام کو یہ بد اخلاق بنا رہا ہے، کمینہ آدمی۔ قرآن کیا کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں، اللہ فرماتے ہیں آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا۔ اور دوسری طرف حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ 10 سال میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں کام کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو تم نے کیوں کیا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا۔ اور یہ کمینہ آدمی نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ یہ پوری حدیث آپ دیکھ لیں اور ایسے کمینوں کو آپ سمجھیں۔ بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے 50-52۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے میرا نکاح ایک شریف خاندان کی عورت سے کر دیا تھا، اور ہمیشہ اس کی خبر گیری کرتے رہتے تھے، اور ان سے بار بار اس کے شوہر کے متعلق پوچھتے رہتے تھے، یعنی میرے متعلق۔ میری بیوی کہتی کہ بہت اچھا مرد ہے، البتہ جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں انہوں نے اب تک ہمارے بستر پر قدم بھی نہیں رکھا، نہ میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ ڈالا۔ جب بہت دن اسی طرح ہو گئے تو والد صاحب نے مجبور ہو کر اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے اس کی ملاقات کراؤ۔ چنانچہ میں اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ آپ نے پوچھا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ آپ نے ڈانٹا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ روزانہ، پھر دریافت فرمایا قرآن مجید کس طرح ختم کرتے ہو؟ میں نے عرض کی ہر رات۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو اور قرآن 1 مہینے میں ختم کرو۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ پھر 2 دن بلا روزے کے رہو اور 1 دن روزے سے۔ میں نے عرض کیا مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ روزہ رکھو جو سب سے افضل ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو، اور قرآن مجید 7 دن میں ختم کیا کرو۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی کہ آپ نے 1 دن روزہ رکھنا ہے اور 1 دن آپ نے افطار کرنی ہے اور 7 دن قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں آپ کو لفظ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹا۔ آپ نے تعلیم ارشاد فرمایا کس طرح کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام ڈانٹا کرتے تھے۔ کمینہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسے کمینوں سے آپ نے بچنا ہے، یہ عوام کو آپ نے بتانا ہے اور دکھانا ہے۔ دورہ صحیح مسلم حدیث کی ایک بہترین کتاب ہے صحیح مسلم، اس کا ہم دورہ کرانے جا رہے ہیں، جس کا دورانیہ 10 ماہ ہے۔ ہفتہ اور اتوار کو کلاس ہوگی، چونکہ اکثر دوستوں کو ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ہر ہفتے کو، یعنی ہفتے اتوار کو کلاس ہوگی عشاء کے بعد تقریباً کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے قریب، یہ اس کا دورانیہ ہوگا، اور آپ اس دورے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کی ہم نے مناسب فیس رکھی ہے 2000 روپے، اور یہ لائیو ہماری کلاس ہوگی، گوگل میٹ اوریجنل پر یہ کلاس ہوگی، آپ لائیو اس کو سن سکیں گے، سوالات کر سکیں گے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صحیح مسلم
پڑھیں گے ہم اس کا ہم آپ کو ترجمہ بتائیں گے, اس کی ہم آپ کو تفصیل اور تشریح بتائیں گے. ساری صحیح مسلم کو انشاءاللہ کور کیا جائے گا. بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, نضر اللہ عبدا سمع مقالتی, اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا, دل میں جگہ دی اور آگے پھیلایا. تو ہم نے سننا ہے اور دل میں جگہ دینی ہے, یاد رکھنا ہے, آگے پھیلانا ہے. انشاءاللہ یہ 12 اپریل سے یہ دورہ شروع ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اس دورہ میں شامل ہوں گے. مزید تفصیلات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں.